نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. پہلی تو وہی ریکویسٹ کہ پلیز ٹرائی ٹو سبسکرائب دا چینل, اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں اگر اچھا لگتا ہو. تو اینی وے پہلا ٹاپک تو پاکستانی ہے, مگر مختصراً یہ بتا دوں کہ یہاں جو سب سے بڑا اگر کوئی بڑی خبر ہے تو یہ ہے کہ بائیڈن نے سیکورٹی فورسز کو اور امیگریشن کو یہ کہا ہے کہ جو چھوٹے موٹے واقعات میں تارکین وطن ہیں ان کو ڈپورٹ نہ کیا جائے, اگر انلیس یہ کہ وہ کسی بڑے واقعے میں ملوث نہ ہیں, اسے احتیاط کی جائے. تو ذہن میں رکھیں ڈیموکریٹ کے جو لاسٹ ٹینور تھا اوباما کا, اس میں اوباما کو ڈپوٹیشن ان چیف کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ ڈپوٹیشن ان کے دور میں ہوئی تھی. تو بہرحال یہاں باقی چیزیں تو معاملات ابھی ویسے ہی چل رہے ہیں کہ جی کہا جا رہا ہے کہ لارا ٹرمپ جو ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کا فیوچر ہوں گی. ایسٹ کہہ رہا ہوں کہ سینٹر رائٹ کی ریپبلکن پارٹی بننے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور نارمل چیزیں ہیں, مگر سسٹم اسموتھ چل رہا ہے جیسے چلنا چاہیے. 5 لاکھ لوگ کووڈ میں جا چکے ہیں. ویکسین کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جولائی تک تقریباً 60-70% لوگوں کو تو لگ چکی ہوگی. سائڈ ایفیکٹس بھی آ رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, ان کو ڈاکٹر ہیں, تو ان کو ایزما کا اٹیک ہونا شروع ہو گئے ہیں اور کافی پرابلم ہے, اور بہت سارے لوگوں کو ہیں, مگر ایک لائف سیکورٹی کے ساتھ میں ہے کہ جناب ویکسین جو ہے کرونا سے بہرحال بچا رہی ہے. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ سینٹ کہہ رہا ہوں میں, یہ جو 10 کا 75 کا الیکشن ہوا ہے, میں نے اس کی ڈیٹیل کل نکال کے رکھی ہوئی تھی تھوڑی سی, میں اپنی اور آپ کی دلچسپی کے لیے, مگر کل وہ جیو پر حملے کا واقعہ ہو گیا تو میں نہیں بیان کر سکا. تو آج ہمارے بزرگ دوست بھی ہیں اور بہت نامور ترین پاکستانی صحافی ہیں, محمود شام, انہوں نے ایک پوسٹ لگائی کہ وہاں کے جو اصل واقعات ہیں اور وہاں کی جو سچویشن ہے اس پہ یہ میڈیا انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتا. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میڈیا اس سوشو پولیٹیکل پولرائزیشن میں کیسے کرے کہ جس کے خلاف بات جائے گی وہ میڈیا کا دشمن ہو جائے گا. جیسے جیو کے ایک رپورٹر نے جب وہ اسمارٹ ڈار اور رانا ثناء اللہ لائن پہ تھے شہزاد خانزادہ کے پروگرام میں اور سچ بتایا, تو مجھے ڈر لگا کہ اس رپورٹر پہ خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی والے کوئی بڑا اسٹیپ نہ لے لے, کہ اس نے انتہائی سچائی سے بڑی سادگی سے سچویشن بیان کر دی تھی. تو اینی وے جو میں نے تھوڑی سی معلومات حاصل کی وہ سنیں. آپ کو جیسے کہ پتہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو وہاں کینڈیڈیٹ ہیں اسجد ملی, تو سب سے پہلے میرے ذہن میں وہ جو موٹر وے پہ حادثہ ہوا خاتون کے ساتھ زیادتی کا, تو اس کا جو مین ملزم ہے وہ ہے عابد ملی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ایک نے موٹر وے پہ عورت کی عزت لوٹ لی اور ایک ملی نے ووٹ کی عزت لوٹ لی. حالانکہ اس بار ووٹ کی عزت سے زیادہ پریزائڈنگ افسروں کی عزت لوٹی گئی ہے, اور جب اندھا دھند نظام آتے ہیں تو اتنی دھند تو چھانی چاہیے نا, کہ مطلب اتنا تو ویسے ہی نہیں نظر آئے گا اتنے اندھے دھند صورتحال سچویشن میں. خیر اینی وے میں نے اپنے کچھ دوستوں کو سیالکوٹ میں فون کیا. میں نے دیکھو یہ سچ بتانا, 3 سے 5 تقریباً لوگوں کو, جن میں سے 3 سے بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی. تو ان کا دیکھیں جو اسجد ملی ہے یہ 2002 کے الیکشن میں مشرف کے دور میں یہاں سے جیت چکا ہے. کہ جب یہ نوشین جو خاتون ہیں جو اس وقت مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے فادر افتخار الحسن شاہ جو یہاں سے 6-7 بار منتخب ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر, ان کی جعلی ڈگری کا کیس سامنے آیا. اور جعلی ڈگری نہیں, ان کی ایجوکیشن نہیں تھی تو انہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا. تو اسجد ملی جیتے تھے وہاں سے. یہ ایچنسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, ہائی مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے, مگر بہت انتہائی شریف اور ایماندار شخص ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے بقول میرے دوستوں کے, کہ یہ جو باکسز اٹھانے کا پریزائڈنگ افسر کے اغوا کا واقعہ ہے, جیسا کہ کچھ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ یہ تو لوکل لیول پہ ہوا ہوگا کینڈیڈیٹس کے درمیان, اس میں خلائی مخلوق یا دوسرے لوگ انوالو نہیں ہو سکتے, کہ خلائی مخلوق کو دودھ میں مکھی کی طرح نکال دیا گیا. تو میرے دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ ملی خود یہ کام نہیں کر سکتے اور نہ کروا سکتے ہیں. وہ اس طرح کے انسانی نہیں, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بڑے کول آدمی ہیں. جو نوشین ہیں ان کے والد ایک فنی کریکٹر کے طور پہ مشہور ہیں. انہوں نے مجھے دوستوں نے ان کے ویڈیو بھی بھیجے. وہ زارے شاہ کے نام سے مشہور تھے.
اور بہت فنی تقریریں کیا کرتے تھے نواز شریف کے حق میں، اور بڑی عام سی باتیں جو عوام کو ہنسنے پہ مجبور کر دیں، مسکرانے پہ، قہقہے لگانے پہ، تالیاں بجانے پہ. مگر ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے، سادے سودے شریف آدمی تھے، مگر ان کے خاندان کے لوگوں پہ الزام ہے کہ سیالکوٹ ڈویژن میں ہیروئن کھلانے میں ان کے خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لوگوں کو نشئی بنانے میں. واللہ عالم بے ثبات. مگر جن دوستوں نے بتایا وہ بہت سیدھے سادے شریف لوگ ہیں، وہ کسی کے سپورٹر نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور ساتھ میں ان کا کہ ان کا کوئی بیٹا کوئی نہیں ہے زیادہ شاہ کا، بیٹیاں ہی ہیں. ان کا ایک داماد بھی کھڑا ہو چکا ہے جب وہ نہیں کھڑے ہوئے تھے زادہ شاہ صاحب، امیر الحسنات شاہ، وہ بھی سنا ہے بہت شریف آدمی تھے. اور یہ نوشین جو ہے یہ خود ایم پی ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں، گجرانوالہ میں ان کی شادی ہوئی ہے. تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر مسلم لیگ کو ہرانا اسٹیبلشمنٹ کی شاید کوئی خواہش تھی، اور یہ ڈبوں کا واقعہ ہوا، یہ باکسز اٹھائے گئے، پریزائڈنگ افسر اٹھائے گئے. تو اس کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں. اب آتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم عام آدمی کو سینٹ میں لانا چاہتے ہیں، ہم اسمبلیوں میں عام آدمی کو لانا چاہتے ہیں، تو میں مختصراً بتا دوں کہ 7 یا 8 ٹکٹ دیے انہوں نے کے پی کے سے پی ٹی آئی کے، جن میں سے 5 ارب پتی ہیں جن کا معلوم کر لیں آپ لوگ اپنے طور پہ، اور 2 عمران خان صاحب کے بہترین دوست. یہ ہے کہتے ہیں کہ جی کرپشن ختم کرنی ہے اور اسمبلیوں کو عام آدمیوں میں لے کر آنا ہے، عام آدمیوں کو سے فل کرنا ہے. تو یہ ان کا طریقہ. پھر سندھ میں تو آپ کو پتہ ہے 2 سیٹوں پہ جو دیا ہے واڈا فیصل کو، وہ بھی اربوں خربوں پتی ہیں. اور جو سیف ابڑو سم تھنگ جو ہیں، جن کے آج کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں ٹیکنوکریٹ پہ، وہ پتہ نہیں کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں اور لوٹ مار کا حصہ رہے ہیں. ادھی کے پہلے فرنٹ مین تھے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ بھی اربپتی ہیں، ووٹ خرید کے ہی آ سکتے ہیں، وہ ویسے ہی آ سکتے ہیں، لوگ ووٹ نہیں دیں گے. لیکن پنجاب میں ساری جماعتوں نے بالکل درست ٹکٹ دیے، کیونکہ وہاں 48 سے 54 ووٹ چاہیے ایک سینیٹر بننے کے لیے. تو اتنی دولت کسی کے پاس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. تو مجبوراً وہاں فیئر گیم کھیلا جا رہا ہے. اور جو بلوچستان میں ہوا، جس طرح پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیے، وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. یہ سب ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. مگر میں پھر ایک بات کہتا ہوں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے، کہ اگر یہ الیکشن کنٹینیوشن رہے، اس کا ہر 5 سال کے بعد ہوتے رہیں اور میڈیا آزاد ہو، آپ یقین کریں انہی میں سے بہتر لوگ سامنے آ جائیں گے. پوری دنیا کی جمہوریتوں میں یہ ہوا ہے، مگر ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی، وہ اسٹیٹس کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہے. اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جیت گئی، میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنی جگہ موجود ہے. وزیر آباد کی سیٹ پر 4-5 ہزار ووٹوں سے جیتے ہیں، نوشیرہ میں بھی ایسے ہی جیتے ہیں، اور وہاں پر جو جیت دکھا رہی تھی مسلم لیگ نون ڈسکا میں، وہ بھی اتنی تھی 3-4 ہزار کی. تو ان کا ووٹ انٹیکٹ ہے پی ٹی آئی کا ابھی تک. اور وہ ان سب کو جانے والی جماعتوں کو غلط ہی سمجھتے ہیں، اور سارے مسائل وہ یہی سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی کا اسٹرانس ہے کہ پچھلی حکومتوں نے کیا ہے. وہ ووٹر جو عمران خان کے ساتھ تھا وہ ابھی ساتھ میں ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ پنجاب میں 2 پارٹی سسٹم جو ڈھلپ ہوا ہے، وہ پی ٹی آئی نے مکمل طور پہ ریپلیس کر دیا ہے پیپلز پارٹی کو. اس سے ایک چیز اور سامنے آئی کہ سب جگہ پر 11 پارٹیوں کا اتحاد تھا، سب نے، یعنی کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی یہاں کھڑے ہوئے سندھ میں، سب نے 11 پارٹیوں نے انہوں نے مشترکہ پی ڈی ایم میں ووٹ دیا ہے. تو اگلا الیکشن پی ڈی ایم کو لگتا یہ ہے کہ مشترکہ ہی پلیٹ فارم سے لڑنا پڑے گا، اور قومی حکومت ہی اگر یہ جیت سکے تو جیت سکیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ ٹوٹا ہے یا ٹوٹ سکے گا جو سچویشن ہے. اب میں آگے بڑھتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ایک بہت بڑے فزکس کے سائنٹسٹ ہیں، فزکسٹ کہلاتے ہیں بیسیکلی، نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں ہمارے، پرویز ٹھوٹ بھائی، ایم آئی ٹی سے پی ایچ ڈی کیا، قائد اعظم یونیورسٹی میں 47 ایئر پڑھایا، ریٹائر ہوئے. اور وہ ان کی شہرت ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹم بم کے خلاف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ خلاف ہے. ان کے حوالے سے ایک ہمارے ریٹائرڈ جنرل ہیں امجد شعیب،
جنرل امجد شعیب. انہوں نے بڑے غلیظ اور بڑے تھرڈ کلاس اور بیس لیس قسم کے ویڈیو جاری کیے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. انہیں کافر بھی قرار دیا جا رہا ہے, مرتد بھی, اور ان کو بڑے گھٹیا قسم کے ساتھ میں الزامات جو ڈائریکٹ لگائے امجد نے کہ جناب ٹورانٹو میں انہوں نے آج 17 سال پہلے ایک تقریر کی, ایک ویڈیو دکھائی کہ پاکستان کی طرف سے گھسپیٹیاں انٹر ہو رہے کشمیر میں اور پنڈتوں کو مارا اور کشمیر میں جو مظالم ہیں اس کی ایک پوری ویڈیو 17 سال کے بعد ذکر کیا. تو کیا امجد صاحب غلط کہا انہوں نے؟ ایسا نہیں ہوا. آپ لوگوں نے تسلیم بھی کیا. مشرف کے دور میں بہت واضح طور پر تسلیم کیا گیا کہ ہاں ہم یہ کرتے رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیش محمد کے مسعود رضا جو ہیں, مسعود جو بھی ان کا پورا نام ہے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, وہ جب ان کا بھائی نے طیارہ ہائی جیک کیا, وہ انڈیا کی قید میں تھے, انہیں جس طرح یہاں پروٹوکول دیا گیا, یا پھر FATF کے زور پر اب آپ نے ان کو نظر بند رکھا ہوا ہے, حافظ سعید کو نظر بند رکھا ہوا ہے. کیا پنجاب کی گلی گلی میں بھرتیاں نہیں ہوئی تھیں, لوگ نہیں جایا کرتے تھے, سب کو پتہ ہے. تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ سویلین پہ الزامات لگاتے ہیں. کوئی بھائی تو اوپن کہتے رہے نا, اور پھر آپ جیسے لوگ, میرے بھی کچھ دوست فوجی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی سویلین بڑے کرپٹ ہیں اور یہ غیر محب وطن ہے, اور جتنے ادارے تباہ ہوئے سویلین نے کیے ہیں. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, PIA سے لے کے اسٹیل مل تک گن کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے سربراہ کتنے رہے, سویلین کتنے رہے, واپڈا سے لے کر جو ادارے تباہ ہوئے ہیں ہمیشہ آپ ہی لوگ رہے زیادہ تر, اور یہ انفلوئنس کرتے رہے. تو دوسری اہم بات یہ کہ چلو سویلین بڑے کرپٹ ہیں. آئیے آپ پر بات کر لیتے ہیں. آپ نے ایٹم بم بنایا, مجھے ایسے لوگ ہمیشہ سے مخالف ہیں کہ ایٹم بم سے ہم پاکستان کی حفاظت نہیں کر سکتے, کہ یہ ایٹم بم وہ ملک بناتے ہیں جن کی معیشت اسٹرانگ ہو, جن کے سوشو پولیٹیکل ایشوز جو کور ایشوز سیٹل ہوں, اور ان کے درمیان یکجہتی ہو, اور ان کی اکانومی دینے والی ہو, لینے والی نہ ہو. ان میں سے آپ ایک بھی شرط پوری نہیں کرتے. چلو ٹھیک ہے, آپ نے بنا دیا, اور آپ کہتے تھے یہ پاکستان کی حفاظت کرے گا, کشمیر میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. ایٹم بم کی موجودگی میں کشمیر چلا گیا, آپ یہی کہتے رہے اب کی مار, کتنا مارے اور مارا تھا بتائیے. پھر جب آپ سے بات کریں آف دا ریکارڈ کہ کیا کر لیا, تو آپ کہتے ہیں تو پھر کیا جنگ کریں, کیا سب کچھ ختم کر دیں. جب آپ کو پتہ ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کریں, قوم کو سچائی بتائیں, ان کے ساتھ گفتگو کریں. پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ نے دہشت گردی کی جنگ لڑی. وہ کون لوگ تھے جن سے آپ نے جنگ لڑی؟ آپ کے لوگ تھے, آپ نے بنائے تھے, آپ نے تیار کیے تھے, آپ نے اسلحہ دیا تھا. وہ آپ کی پالیسی شفٹ سے جو 180 ڈگری سے بھی زیادہ آپ نے 360 پہ کہنا چاہیے کہ آپ نے جب ٹرن کیا, یو ٹرن مارا, جو آپ نے یو ٹرن خان لے کر بھی آئے ہیں, اسے بھی سکھایا ہے, تو وہ آپ سے ریوولٹ کر گئے. انہوں نے جو کچھ کیا, پشاور میں جو حادثہ ہوا ہے, اسکول میں 150 بچے مارے گئے, آپ نے کچھ تحقیقات کی, جس کو سزا دی؟ آپ نے تو مرنے والے بچوں کے والدین انہوں نے سوالات کیے, ان پر بین لگا دیا اسکول میں داخلے پہ, انہیں تو تقریبات تک میں حصہ نہیں لینے دیا. ابھی کل ہی 4 خواتین شمالی علاقوں میں مار دی گئیں ایک سلائی کڑھائی کے اسکول میں, کہ وہ تربیت دیا کرتی تھیں, دہشت گرد آئے مار کے چلے گئے. آپ نے کیا کر لیا؟ آپ نے دہشت گردی ایسے ختم کی ہے کہ آپ PSL کرواتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. آدھا کراچی بند پڑا ہوا ہے, 22 کھلاڑیوں کو کھلانے کے لیے 2.5 کروڑ عوام کو آپ نے بند کر دیا ہے. لاہور میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, جب باہر کی ٹیمیں آتی ہیں تو آپ جس طرح سے انہیں پروٹوکول دیتے ہیں. میں نے یہاں پر بھی بڑے ہزاروں میچ دیکھے ہیں, یہاں پر بھی دہشت گردی کا خطرہ ہے, مگر آپ کی انٹیلیجنس ہمیشہ ناکام رہی. آپ GHQ پہ حملے سے لے کر جتنے ایئر بیس ہیں سب پر حملے ہوئے, ایئرپورٹس پہ حملے ہوئے, کس کو روک دیا؟ کسی ایک کو روک لیا تھا آپ نے. تو آپ سویلین پہ الزام لگانا چھوڑیں, یہ سویلین بھی آپ کے لائے ہوئے ہیں. خدا کے لیے ریلائز کریں, سسٹم کو عام لوگوں پر, پاکستانی سویلین پر ٹرسٹ کرنا سیکھیں, انہیں آگے بڑھنے دیں. انہیں ہو سکتا ہے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو انہیں مانگنے دیں ہیلپ. آپ زبردستی آ کے نہ بیٹھیں. آپ نے عدلیہ ختم کر دی, فائل تھا کیس میں جو ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے. آپ نے اس چیف جسٹس کو بھی ثاقب نثار بنا دیا, افتخار چودھری بنا دیا. آپ کی عدلیہ متنازع, آپ کا ادارہ اپنا متنازع, سول پالیٹکس میں جو ہے وہ متنازع, سب کچھ تو متنازع ہو گیا. رہ کیا گیا ہے؟ بھارت سے
آپ کشمیر اب کبھی نہیں لے سکیں گے، کیونکہ آپ کی اکانومی بھی ختم ہو گئی ہے، آپ کے جو کور ایشوز ہیں وہ بھی سیٹل نہیں ہیں، آپ کہیں پر بھی نہیں کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو صورت حال ہے، آج ہی مجھے ایک فوجی نے لکھا ہے کمنٹ کرتے ہوئے کہ ہم نے ٹرسٹ کیا شاہ محمود قریشی نے کیا ڈیلیور کیا. آپ جیسے گونگے بہرے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، اپر چیمبر جن کا خالی ہوتا ہے، ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ یہی کریں گے. تو میں نے انہیں جواب میں لکھا، امریکہ سے ان کے سوٹ جاتے ہیں، کپڑے سارے جاتے ہیں، پرفیوم جاتے ہیں، اور وہ یہاں پر جس طرح لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، پاکستانی سسٹم میں جس طرح شو کیا جاتا ہے، طویل داستان ہے. خیر میں آج کے ویڈیو اس پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے اگلے ویڈیو میں بات ہوگی. پرویز حوت بھائی کے بارے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جعلی جھوٹی باتوں پر سوشل میڈیا کی گفتگو پہ غور نہ کریں. وہ ایک پیٹریاٹ پاکستانی ہے، وہ پاکستانی عوام سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھیں جو سچ بول کر آپ کے درمیان بیٹھا ہو وہ آپ میں صحیح ہوتا ہے، وہ ان محب وطن میں شامل نہیں ہے کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد برطانیہ میں، امریکہ میں رہتے ہیں، آسٹریلیا جا کے جزیرے خرید لیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، جن کے 100 ایکڑ کی زمینیں جنہیں تحفے میں ملتی ہیں، جو پیزا جوہن بناتے ہیں. پرویز حوت بھائی تو ریٹائرمنٹ کی تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے نا. تو غور کیجیے گا میری بات.